السلام علیکم پیارے دوستو، میرا نام مریم خالد ہے اور آج میں آپ کو جو کہانی سناؤں گی اس کا نام ہے جلیبیاں۔ ہم گورنمنٹ اسکول میں جماعت پنجم کے طالب علم تھے۔ ایک دن فیس اور فنڈز کے مبلغ 4 روپے لے کر ہم جب اسکول پہنچے تو پتہ چلا کہ آج ماسٹر غلام محمد چھٹی پر ہے، لہٰذا فیس کل لی جائے گی۔ دن بھر تو یہ 4 روپے ہماری جیب میں چپ چاپ پڑے رہے، لیکن جب ہم چھٹی کے بعد اسکول سے باہر نکلے تو یہ روپے بولنے لگے۔ 1 روپیہ کہنے لگا، سوچتے کیا ہو، سامنے کی دکان سے کڑھائیوں میں سے جو جلیبیاں نکل رہی ہیں وہ یوں ہی تو نہیں نکل رہی ہیں۔ جلیبیاں کھانے کی چیز ہے اور روپیہ خرچ کرنے کی چیز ہے، اور اسے وہی لوگ خرچ کرتے ہیں جن کو جلیبیاں اچھی لگتی ہیں۔ ہم نے کہا، دیکھو بھائی 4 روپوں، ہم بڑے اچھے لڑکے ہیں اور تم ہمیں گمراہ نہ کرو۔ بازار کی چیزوں کی طرف ہم منہ اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، اور پھر تم ہماری فیس اور فنڈز کے روپے ہو۔ آج ہم خرچ کر بیٹھیں گے تو کل اسکول میں ماسٹر غلام محمد اور اس کے بعد قیامت کے دن اللہ میاں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ روپوں کو ہماری یہ بات اتنی بری لگی کہ سب ایک ساتھ بولنے لگے۔ ان دنوں کا روپیہ بچتا بھی بہت زیادہ تھا۔ گھبرا کر ہم نے ادھر ادھر دیکھا اور 4 روپوں کو اپنی مٹھی میں بند کر لیا تو وہ چپ ہو گئے۔ چند قدم چلنے کے بعد ہم نے اپنی انگلیوں کو ذرا ڈھیلا چھوڑا تو سب سے پرانا روپیہ بول اٹھا، ہم تو تمہارے بھلے کی ہی بات کر رہے ہیں، سچ بتاؤ، کیا تازہ تازہ اور گرم گرم جلیبیاں کھانے کو تمہارا اپنا جی نہیں چاہ رہا ہے؟ منہ میں پانی تو بھر آیا، لیکن ہم اس سیلاب میں آسانی سے بہہ جانے والے نہیں تھے۔ اسکول میں ہم بڑے ہونہار بچوں میں گنے جاتے تھے، اور 4تھی جماعت کے امتحان میں تو ہم نے 4 روپے وظیفہ بھی جیتا تھا۔ اس کے علاوہ ہم ایک اچھے خاصے کھاتے پیتے گھر سے اسکول آیا کرتے تھے۔ اتنے روب دوب والا بچہ بازار میں کھڑا ہو کر جلیبیاں کھانے لگے، نہیں، یہ بات ہرگز مناسب نہیں ہے۔ اس دن تو روپوں کو خرچ ہونے کا کچھ ایسا شوق تھا کہ بس کچھ نہ پوچھو۔ ہم گھر جا کر بستر پر لیٹ گئے تو وہ بولنے لگے، ہم کھانا کھانے چلے تو وہ چیخنے لگے، ہم نے بستر پر لیٹ کر کروٹیں بدلیں تو وہ رونے لگے۔ آخر کار تنگ آ کر ہم اٹھے اور ننگے پاؤں ہی بازار کی طرف چل دیے۔ حلوائی کو اکٹھی 1 روپے کی جلیبیاں تولنے کو کہہ دیا۔ وہ بڑا سستا زمانہ تھا، 1 روپے کی اتنی جلیبیاں مل جاتی تھیں جو اب 20 روپے میں بھی نہ ملے۔ حلوائی نے ایک پرانا اخبار کھولا اور اس پر جلیبیوں کا ایک ڈھیر لگا دیا۔ ہم جلیبیوں کے ڈھیر کو اپنے سینے سے چمٹائے ایک گلی میں گھس گئے، اور جب ہم نے جلیبیاں کھانا شروع کی تو اتنی کھائیں کہ اس وقت اگر کوئی ہمارے پیٹ کو دبا دیتا تو جلیبیاں کانوں اور نتنوں سے لٹک پڑتی۔ جب ہم جلیبیاں کھا رہے تھے تو ہمارے گرد بچوں کا ایک ڈھیر لگ چکا تھا اور گداگروں نے بھی ہلہ بول دیا تھا۔ ہم جلیبیاں کھا کر سیر تو ہو ہی گئے تھے، اس لیے موج میں آ گئے اور ایک ایک جلیبی ان کو بھی دے دی۔ اب تک ہمارے گرد ایک بہت بڑا ہجوم لگ چکا تھا، اس لیے باقی روپوں کی بھی جلیبیاں خرید کر ان میں بانٹ دیں۔ اس کے بعد نل پر آ کر ہاتھ منہ دھوئے اور ایسے مسمسی صورت بنائے گھر آ گئے جیسے ہم نے جلیبی کی صورت زندگی بھر نہیں دیکھی۔ اب ہم بستر پر دراز ہو گئے۔ شام کے بعد ہمیں مارے باندھے کھانا بھی کھانا پڑا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم ساری رات
پیٹ درد کے مارے بستر پر جلیبی بنے پڑے رہے۔ صبح روز کی طرح ہم منہ ہاتھ دھو کر اسکول کی طرف چلے۔ ہمیں معلوم تھا کہ آج اس مہینے کا وظیفہ مل جائے گا اور ہم اسی وظیفے سے اسکول میں فیس ادا کر دیں گے، مگر جب ہم اسکول پہنچے تو پتہ چلا کہ اس مہینے کا وظیفہ تو اگلے مہینے ملے گا۔ یہ سن کر تو ہمیں چکر آ گیا۔ ماسٹر غلام محمد نے بتایا کہ تفریح کے گھنٹے میں فیس لی جائے گی، اور جب تفریح کی گھنٹی بجی تو ہم بستہ بغل میں دبائے وہاں پہنچ گئے جہاں سے ریلوے اسٹیشن شروع ہوتا تھا۔ وہاں پہنچ کر ہم یہ سوچنے لگے کہ ہم سے زیادہ بد نصیب بچہ بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ شروع میں جب روپوں نے ہماری جیب میں شور مچایا تھا تو بات کتنی سیدھی سادھی لگی تھی کہ فیس کی مٹھائی کھا جاؤ اور پھر کل اسکول سے وظیفہ لے کر اسکول میں ہی فیس دے دو۔ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ اس مہینے کا وظیفہ اگلے مہینے ملے گا تو ہم جلیبیاں کھانے کا پروگرام بھی اگلے مہینے ہی بناتے۔ وہاں ایک بڑا سائے دار درخت تھا، ہم اس کے نیچے بیٹھ گئے۔ درخت کے نیچے بیٹھنے کے بعد ہمیں سب سے پہلے تھوڑا سا رونا آیا، پھر یہ سوچ کر ہمیں ہنسی آ گئی کہ یہ جو ہم آنسو بہا رہے ہیں تو یہ آنسو نہیں ہیں، جلیبیوں کے رس کے قطرے ہیں۔ ہمیں جلیبیوں سے فیس سے ماسٹر غلام محمد کا ڈنڈا اور ڈنڈے سے ہمیں خدا یاد آ گیا۔ پھر ہم نے خدا سے دعائیں مانگنا شروع کی۔ ہم نے کہا، اے اللہ میاں، ہم بڑے اچھے لڑکے ہیں، ہمیں قرآن مجید کی آخری 10 سورتیں، آیت الکرسی، کلمات، پوری نماز، سب کچھ یاد ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اسی وقت سن لیجئے۔ عرض یہ ہے کہ یہ جو ہم نے فیس کے روپوں کی جلیبیاں کھا لی ہیں تو یہ 4 روپے آپ ہمارے بستے میں رکھ دیجئے۔ پھر ہم نے آیت الکرسی، قرآن مجید کی 10 سورتیں، پوری نماز، غرض وہ سب کچھ سنا ڈالا جو ہمیں آتا تھا۔ پھر ہم نے اپنے بستے کو چھوا اور بسم اللہ کر کے بستے کو چھان مارا، لیکن بھائی سچ کہا تھا کسی نے، قسمت کے لکھے کو کون ٹال سکتا ہے۔ بستے میں 4 روپے تو چھوڑ 4 پیسے بھی نہیں تھے۔ پھر ہم وہاں سے یہ سوچ کر چلے گئے کہ اسکول میں چھٹی ہو گئی ہوگی، اور اسکول کی گھنٹی بجنے کا انتظار کرنے لگے کہ جب بچے جائیں گے تو ان کے ساتھ ہم بھی چلے جائیں گے تاکہ ایسا لگے کہ ہم اسکول سے گھر آ رہے ہیں۔ پھر دوسرے دن بھی ہم نے یہی کیا، تفریح کے گھنٹے میں وہاں آ گئے اور وہی دعائیں کی اور کہا، اے اللہ میاں آج تو دے دیجئے، آج تو دوسرا دن ہے، چلیے اللہ میاں آج ایک مزے کا کھیل کھیلیں، ہم اس سگنل کو چھو آئیں گے اور آپ اس بڑے سے پتھر کے نیچے 4 روپے رکھ دیجئے۔ ہم سگنل کو چھو آئے اور زور لگا کر پتھر کو ہٹا دیا، نیچے سے ایک بالوں والا کیڑا برآمد ہوا۔ ہم ایک بار پھر سگنل کو چھو آئے، پھر ہم وہاں سے یہ سوچ کر چلے گئے کہ کل وضو کر کے آئیں گے اور صاف کپڑے پہن کر آئیں گے، لیکن آج جب ہم گھر پہنچے تو آج ہم ظاہر میں ریلوے اسٹیشن سے گھر پہنچے تھے۔ اسکول سے ہماری غیر حاضری کی رپورٹ آ چکی تھی۔ اس کے بعد جو کچھ گھر میں ہوا وہ بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن 7ویں جماعت تک ہم یہی سوچتے رہے کہ اس دن اگر اللہ میاں ہمیں 4 روپے دے دیتے تو کسی کا کیا بگڑ جاتا۔ پھر ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر اللہ میاں یوں ہی مانگنے پر دے دیا کرتے تو آج انسان
پرندوں کی طرح گھونسلوں میں رہ رہے ہوتے اور انہوں نے اب تک جلیبیاں بنانا بھی نہ سیکھا ہوتا۔ امید ہے دوستو آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کل پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔